عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ احد 21 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں۔ 800 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو یا پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو، اللہ پاک کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضروری حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیے جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی آپ پر۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں، اور آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اور اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف 1 مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، اور آج یہ حالات ہیں آپ کے کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے پیسہ مانگنے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا کر بانٹو گے انشاءاللہ۔ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ بتلایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں، پھر میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت اگر آپ کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کے مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوں گی۔ فوری طور پر معجزہ دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو کوچیا ملے گا۔ نبی دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اور اس کو ہر روز اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص تو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ الاخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔
اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ صورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ آج ہم اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ میرے محترم ناظرین کرام، وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورۃ اخلاص کا ورد کریں، اس کے گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورۃ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ دم کر کے سورۃ اخلاص پڑھ کر سر کے درد کے لیے دم کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کنپیٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے ہی دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالی مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر روز باہ میں ڈال کر سورۃ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے محترم ناظرین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اب اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ لوگ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بعد ہی یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ احادیث کی روشنی میں توبہ و استغفار کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والی یہ تسبیح ہے۔ استغفار، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ الذکر دعوی اگر مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، توبہ استغفار دیکھ لیں کتنا ہی فضیلت والی تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے،
تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ خواہ وہ لڑائی سے بھاگا ہو، وہ کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ علیہ، ناظرین کرام، آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔